ڈسکوری ہونا، انسان اپنے آپ کو پہچانے، یہ کتنے لوگ کرتے ہیں؟ کتنے لوگ کرتے ہیں؟ کس نے آخری دفعہ یہ سوچا تھا کہ میں کون ہوں؟ ہم جو لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر، میرا سوال ہے آپ سب لوگوں سے کہ when was the last time that we really thought about ourselves کہ who am I؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ میرا مقصد کیا ہے؟ میں کیا کر رہا ہوں؟ آج کل بچے ایتھیسٹ ہو رہے ہیں، بچے اپنا ایمان کھو رہے ہیں۔ ہم لوگ جب یونیورسٹی میں یہاں یو ٹی لاہور میں پڑھا ہوا ہوں، اس کے بعد میں یو ایس چلا گیا، اور یو ٹی لاہور میں جب میں تھا پاکستان کے اندر، I did not find many people جو کہ خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں۔ اس وقت ایسا نہیں تھا۔ میں بات کر رہا ہوں، کب کی بات کر رہا ہوں؟ 30 years ago، 30 سال پہلے۔ اس وقت مجھے اتنے ہوتے تھے لیکن بہت نہیں ملتے تھے آپ کو۔ ایک بیسک کانسیپٹ کہ ہاں میں ایک خدا ہے، یہ تو ایک بیسک کانسیپٹ تھا سب کے پاس، لیکن اب دا فیکٹ کہ لوگوں نے خدا کا انکار کرنا شروع کر دیا، دس از اسٹرینج۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان جو ہے نا بھلانا چاہتا ہے اپنے آپ کو ہی کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کدھر جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین میں یقین رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور نہ صرف زمین پر پھیلی ہوئی ہیں، وفی انفسکم، تمہارے اپنے اندر بھی ہیں، افلا تبصرون، تم دیکھتے نہیں ہو؟ اگر انسان اپنے بچوں سیلف ڈسکوری موڈ میں نہیں جائے گا، اپنے آپ کو سوچے گا ہی نہیں، تو انسان کو وہ اللہ کی نشانیاں نظر ہی نہیں آئیں گی۔ اتنا کمپلیکیٹڈ انسان، اتنا کمپلیکیٹڈ۔ میں اس کی فزیکل بینگ کی بات کر رہا ہوں اس وقت۔ میں دیکھ رہا ہوں میری یہ آنکھیں کیسے کام کرتی ہیں۔ عجیب بات ہے کہ آنکھیں کیسے کام کرتی ہیں۔ ایک لینس لگا ہوا ہے، اس کے پیچھے آئی بال ہے، پیچھے ریٹنا ہے۔ جب کوئی لائٹ کسی چیز سے پڑھ کے ریفلیکٹ ہو کے میری آنکھوں کے اندر جاتی ہے، ایک امیج کریٹ ہوتا ہے۔ وہ امیج کریٹ کہاں ہو رہا ہے، مجھے کیسے پتہ چل رہا ہے؟ یہ سارا سسٹم جو اتنا انٹر کنیکٹڈ سسٹم ہے، یہ کیسے کام کر رہا ہے؟ میری زبان ہے، ٹیسٹ بڈز ہیں، سلائیوا ہے، پورے اتنے سارے اس کے اندر کیمیکلز ہیں جو ڈائجسٹ کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ پورا ڈائجسٹو سسٹم ہے، میرا ایک ریسپریٹری سسٹم ہے، کڈنیز ہیں، لیور ہے، لنگز ہیں، برین ہے، برین کے اندر نیورونز ہیں۔ نیورون کتنی ایک عجیب چیز ہے، اس کے اندر پوری بات اگر آپ جا کے دیکھیں، اس کے اندر گرے میٹر ہے، اس کے اندر وائٹ میٹر ہے، اس کے اندر کس طریقے سے انفارمیشن کیری کرتا ہے، کس طریقے سے میرا ہاتھ موو ہو رہا ہے، میں چاہوں اس کو اوپر کر لوں، نیچے کر لوں، یہ کس طرح اوپر نیچے ہو رہا ہے؟ پورا کتنا کمپلیکس سسٹم میرے اندر چل رہا ہے۔ آپ اندر دیکھتے جائیں اور انسان حیران ہوتا جاتا ہے۔ I never realized کہ جو مسکولر سسٹم ہے یہ کتنا اسٹرانگ ہے، کہ انسان کے اگر مسلز ویک ہو جائیں، یہ مسل ویک ہو جائیں، انسان کے باقی لیگز مسل ویک ہو جائیں، انسان کا پورا سسٹم اپ سائڈ ڈاؤن ہو جاتا ہے، بلڈ فلو ٹھیک نہ پہنچے کہیں جگہ پہ۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ انسان اپنے اندر جب جتنا زیادہ سوچتا جاتا ہے، اتنا زیادہ انسان ایک جسے کہتے ہیں نا مبہوت ہو جاتا ہے۔ انسان ایک عجیب کیفیت کے اندر چلا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، اور یہ کہاں بنا؟ ماں کے پیٹ کے اندر بنا، آؤٹ آف نتھنگ، کچھ بھی نہیں تھا۔ اور اس کے اندر ایک لٹرلی اللہ تعالیٰ اس طرح بار بار یاد کرواتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں کس چیز سے تخلیق کیا؟ ایک سپرم ڈراپ سے، خلقہ من ای شیء خلق من نطفہ خلقہ فقدر، اللہ نے اسے بنایا، پھر اس کی تقدیر لکھی۔ ثم السبیل یسرا، پھر ماں کے پیٹ سے نکلنے کا راستہ اللہ نے آسان کیا۔ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اللہ نے اس کو موت دی، پھر ایک دن اللہ اس کو قبر میں لے کر جائیں گے۔ یہ سارے کا سارا جو سسٹم اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں، ایک نظام چلا رہے ہیں، یہ کتنا عجیب ہے کہ آؤٹ آف نتھنگ، آؤٹ آف نو ویئر ایک اتنا کمپلیکس سسٹم وجود میں آنا، یہ سب اس چیز کی دلالت کرتی ہے کہ کوئی تو ہے۔ تو سب سے پہلے کوئی تو ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان کسی بھی کریٹور کا انکار کر دے، کسی خالق کا انکار کر دے؟ اس سے زیادہ بیوقوفی نہیں ہے۔ اتنا پرفیکشن کے ساتھ اتنا کمپلیکیٹڈ سسٹم خود بخود سے وجود میں آ جانا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہر چیز میٹر ہے، اور ایک ایولیوشن تھیوری کے اوپر لوگ بحث کرتے ہیں کہ جی ایک میٹر ایوالو ہوتا یہ ہو گیا۔ تو پھر وہ جو آپ کہہ رہے ہیں اندر سے کوئی مجھے بتا رہا ہے میں عثمان ہوں، وہ کون ہے؟ وہ تو میٹر نہیں ہے۔ میری سوچ کیا ہے، میرے ایموشنز کیا ہیں،
انسان کی خوشی کیا ہوتی ہے, غمی کیا ہوتی ہے, غصہ کیا ہوتا ہے پھر, یہ سب کیا چیز ہے پھر. وہ جب کوئی غلط مجھے کچھ کہتا ہے اور اندر سے میرے ایک آگ لگ جاتی ہے, وہ کیا چیز ہے پھر. اگر کوئی میرے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے, میرے اندر جو ایک خوشی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, وہ کیا چیز ہے پھر. واٹ از دیٹ دین. یہ سب شیطان کی بتائی ہوئی باتیں ہیں جس کے اوپر انسان صرف اس لیے یقین کر رہا ہے کیونکہ جب اس کو کچھ رولز اینڈ پرنسپلز دیے جاتے ہیں کہ اس کے مطابق آپ نے زندگی گزارنی ہے, تو وہ اس کے اوپر بھاری گزرتے ہیں, اور اس کے پاس ایک ہی جواب بچتا ہے کہ ان رولز اور پرنسپلز کو بائی پاس کرنے کا, کہ وہ کیا چیز ہے, وہ کیا چیز ہے کہ دین کا انکار کر دو, ان رولز اینڈ پرنسپلز کا انکار کر دو, اور زندگی کو انجوائے کرو, بیکاز یو اونلی لیو ونس. آپ ایک ہی دفعہ زندگی گزارنی ہے تو مزے کرو, موج اڑاؤ, اور پھر آگے جو ہوگا دیکھا جائے گا. صرف یہ وجہ ہے, ورنہ اٹ ڈز ناٹ میک اینی لاجیکل سینس. لاجیکل سینس کوئی نہیں ہے اس کے پیچھے. یہ پرابلم ہے ہماری. اس کا ایک اور طریقہ بھی لوگوں نے ایجاد کر لیا ہے کہ اچھا, کسی کو اگر دین کے اندر رکھنا ہے تو دین کے اندر ایک ایسی آف شوٹس نکال دو جہاں پہ ہر چیز کو ختم ہی کر دو. جتنے بھی اسٹرکٹ چیزیں ہیں ان سب کو ختم کر دو. ایسے بھی لوگ ماشاءاللہ موجود ہیں, آپ کو سوشل میڈیا پہ ملتے ہیں, جن کی بے تحاشا فالوئنگ ہے. یہ ان کی فالوئنگ وہ لوگ فالو کر رہے ہیں جن کو اس چیز سے تو ڈر لگتا ہے کہ میں خدا کا انکار کر دوں, لیکن دے وانٹ اے وے آؤٹ کہ کس طریقے سے میں دین کا, مسلمان کا ٹیگ لگاتے ہوئے اس اسلام کو فالو کروں جس کے اندر کوئی رولز اینڈ پرنسپلز نہیں. یہ مجھے بات بتائیں, اصول ہونا اچھی بات ہے بری بات ہے؟ اچھی بات ہے نا. اگر اس یونیورسٹی کے کوئی اصول ضوابط نہ ہو, there are no rules and regulations here in this university, تو یہ تو کیوس کا شکار ہو جائیں گے بالکل. یس اور نو؟ بالکل ایسی بات ہے زندگی کے ساتھ. یہ جو اصول ضوابط ہیں یہ تو اچھی بات ہیں, مجھے پتا ہے, آئی نو کہ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. صرف یہ وجہ ہے کہ انسان ان رولز اینڈ ریگولیشنز کے پیچھے نہیں بھاگ سکتا, اور اس کے لیے وہ وے آؤٹس تلاش